हेलो दोस्तों, जेटी एकेडमी में आप लोगों का खैर मकदम है। आज मैं आप लोगों को 12 क्लास उर्दू का चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 यानी आज इन दोनों चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए, मैंने कहा कि आपको मैं आज दो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर नंबर 12 जो है वो है गुफ्तगू और चैप्टर नंबर 13 मेरा सफर है। क्या है? चैप्टर नंबर 12 है गुफ्तगू और चैप्टर नंबर 13 है मेरा सफर। और ये दोनों जो है नज्म है। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों नज्म है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हमें सबसे पहले ये जो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 है, यानी गुफ्तगू और मेरा सफर। मैंने बताया कि ये दोनों नज्म है। तो चैप्टर 12 और चैप्टर 13 यानी गुफ्तगू और मेरा सफर के मुसन्निफ और राइटर कौन है? तो हमें यहां पर एक बात याद रखना है कि दोनों के जो लेखक और मुसन्निफ है वो एक ही मुसन्निफ है। तो इनके जो मुसन्निफ है वो अली सरदार जाफरी है। कौन है? गुफ्तगू और मेरा सफर के मुसन्निफ अली सरदार जाफरी है। और मैंने बताया कि ये एक नज्म है। क्या है? नज्म है। आपसे इस तरह भी सवाल किए जाएंगे कि गुफ्तगू और मेरा सफर के शायर कौन है? तो अली सरदार जाफरी है। या इसके मुसन्निफ कौन है? तो मुसन्निफ भी अली सरदार जाफरी है। ठीक है, अब चलते हैं अली सरदार जाफरी के बारे में हम कुछ जानकारियां ले लेते हैं। क्योंकि मैं बार बार आप तमाम बच्चों से कहता हूं कि आपके बोर्ड में जो ज्यादातर सवाल किए जाते हैं जो उसके लेखक और मुसन्निफ होते हैं उसी के मुतालिक ज्यादातर उसमें सवाल किए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम असल जो चैप्टर के मुसन्निफ और राइटर है उसके बारे में कुछ जानकारियां ले लेते हैं। तो अली सरदार जाफरी 29 नवंबर 1913 को यूपी के बलरामपुर में पैदा हुए। यानी अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? 29 नवंबर 1913 को यूपी के बलरामपुर में ये पैदा हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। उनकी तालीम इन्होंने कहां से तालीम हासिल की, यानी इन्होंने कहां से पढ़ाई की? तो अली सरदार जाफरी लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ से उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, यानी उन्होंने अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया। कहां से? लखनऊ, दिल्ली, अलीगढ़ से उन्होंने अपनी तालीम और पढ़ाई मुकम्मल की। ठीक है, अब उन्हें यानी अली सरदार जाफरी को अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। अली सरदार जाफरी को अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। ठीक है, और तर्जमान नया अदब के मुदीर भी रहे। अली सरदार जाफरी जो है वो तर्जमान नया अदब के मुदीर भी रहे हैं। ठीक, अब 1938 में पहला अफसानवी मजमुआ इनका 1938 में अली सरदार जाफरी का जो पहला अफसानवी मजमुआ मंजिल है ये शाये हुआ। तो अली सरदार जाफरी का पहला अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? मंजिल। और ये कब शाये हुआ? 1938 में इनका पहला अफसानवी मजमुआ मंजिल शाये हुआ। ठीक है, और ये इनके शायरी मजमुए यानी इनके अफसानवी मजमुए भी है, शायरी मजमुए भी है और तबीर यानी लंबे नज्म भी इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, तो इनका पहला अफसानवी मजमुआ मंजिल ये 1938 में शाये हुआ। और शायरी मजमुआ, इनका शायरी मजमुआ क्या क्या है? परवाज, ये 19
1943 में शाये हुआ। खून की लकीर 1949 में शाये हुआ। पत्थर की दीवार ये 1953 में शाये हुआ। एक ख्वाब और ये 1964 में शाये हुआ। पराहन ये 1965 में शाये हुआ। और लहू पुकारता है ये 1978 में शाये हुआ। ठीक है, तो इनके शायरी मजमुआ कौन कौन है? परवाज ये 1943 में। खून की लकीर ये 1949 में शाये हुआ। पत्थर की दीवार ये 1953 में शाये हुआ। और एक खून और ये 1964 में शाये हुआ। पराहन ये 1965 में शाये हुआ। और लहू पुकारता है ये 1978 में शाये हुआ। ये इनकी शायरी मजमुए हैं। और मैंने बताया कि अली सरदार जाफरी ने तवील नज़्में यानी बहुत लंबी चौड़ी नज़्में भी लिखी हैं। तो तवील नज़्में उनका जो है एशिया जाग उठा, बहुत मशहूर इनकी ये तवील नज़्में है। एशिया जाग उठा ये 1951 में शाये हुआ है। ठीक है, और नई दुनिया को सलाम ये 1964 में शाये हुआ। और अली सरदार जाफरी की तवील नज़्में है एशिया जाग उठा 1951 में और नई दुनिया को सलाम 1964 में। इनकी तनकीदी किताबें यानी इनकी तनकीदी किताबें हैं। जो तनकीद मैंने बता दिया था किसे कहते हैं, यानी खरे खोटे की पहचान, उस पर भी इन्होंने किताब लिखी है। उनकी तनकीदी किताबें तरक्की पसंद अदब ये 1953 में शाये हुआ। और लखनऊ की 5 रातें ये 1965 में शाये हुआ। और इकबाल सनासी और पैगंबरान सुख्न, इकबाल सनासी और पैगंबरान सुख्न ये 1970 में शाये हुआ। ठीक है, और इनको अली सरदार जाफरी को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, यानी बहुत सारे इनामात से इन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया है, क्योंकि इनके तवील नज़्में भी है, शायरी मजमूए भी है और तनकीदी किताबें हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अली सरदार जाफरी की शख्सियत क्या थी। तो इनके अवार्ड कौन कौन से मिले हैं? पद्म श्री अवार्ड ये 1967 में इनको मिला है। भारतीय गयान पीठ अवार्ड ये इनको 1997 में मिला है। और अखबार सम्मान इनको अवार्ड से नवाजा गया है। तो इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? पद्म श्री ये 1967 में मिली, भारतीय गयान पीठ ये 1997 में और अखबार सम्मान अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है। और आखिर में 1 अगस्त यानी 1 अगस्त 2000 को इनका इंतकाल हो गया। इनका इंतकाल यानी इनकी वफात कब हुई? इनका जो इंतकाल है 1 अगस्त 2000 को ये इस दुनिया से रुखसत हो गए, यानी 2000 में इनका वफात हो गया। तो आपके बुक के अंदर इतना सारा जो है वो अली सरदार जाफरी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप तमाम बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने अपने कॉपी पर इसको अच्छी तरीके से नोट करें। ठीक है, मैंने बताया आपको कि गुफ्तगू ये एक नज्म है। गुफ्तगू जो है ये एक नज्म है। और मैंने बताया इसके जो मुसन्निफ है अली सरदार जाफरी है। कौन है इसके मुसन्निफ? अली सरदार जाफरी है। और ये जो गुफ्तगू है यानी नज्म, ये किस चीज के बारे में बयान किया गया है, यानी किस चीज के ऊपर इस नज्म को लिखा गया है और इस नज्म को बयान किया गया है। अली सरदार जाफरी इस नज्म के अंदर क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गुफ्तगू नज्म है ये हिंदू पाक
دوستی کے نام ہے. یعنی اس نظم کو جو علی سردار جعفری نے لکھا ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان عشق اور محبت کے بارے میں. علی سردار جعفری کا خود کا اپنا ماننا ہے یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے بیچ جو نفرتیں ہیں, جو دشمنیاں ہیں, اگر یہ نفرتیں اور دشمنی اگر ختم کرنا چاہے دونوں ملک کے حکمران تو آپس میں بیٹھ کر ایک لمبی چوڑی گفتگو کرے, لمبی چوڑی بات کرے. اس سے جو بھی شکوے اور شکایت ہے, یعنی جو ایک دوسرے پر پتھر برسایا جاتا ہے, ایک دوسرے کو تیکھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے, ایک دوسرے پر قتل کے آروپ لگائے جاتے ہیں, اگر دونوں ملک کے حکمران ایک ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں گے تو اس مسئلے کا حل آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بے حد الفت و محبت قائم ہو سکتی ہے. اسی تمام باتوں کو اس نظم کے اندر علی سردار جعفری بتا رہے ہیں, یعنی بیان کر رہے ہیں. تو دیکھیے, گفتگو بند نہ ہو, گفتگو بند نہ ہو, بات سے بات چلے, صبح تک شام ملاقات چلے, ہم پہ ہستی ہوئی یہ تاری بھری رات چلے. یعنی علی سردار جعفری کہتے ہیں گفتگو بند نہ ہو, یعنی جب گفتگو اسٹارٹ ہو تو یہ بند نہ ہو, بلکہ کچھ ہندوستان کے حکمران بات کرے اور کچھ پاکستان کے حکمران بات کرے, بلکہ اس کو تھوڑی سی بات کر کے بند نہ کیا جائے بلکہ اس کو مسلسل چالو رکھا جائے, بات سے بات چلے, یعنی بات پر بات چلتے رہے, کچھ یہ بات کرے اور کچھ وہ بات کرے, صبح تک شام ملاقات کرے. یعنی جب شام سے جو بات چیت اسٹارٹ ہو وہ صبح تک چلتی رہے, یہ ملاقات صبح تک چلتی رہے, تبھی دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ نکل سکتا ہے. ہم پہ ہستی ہوئی یہ تاروں بھری رات چلے, جب شام کو بات اسٹارٹ ہوگی اور صبح تک یہ بات چلتی رہے گی تو جو تاروں بھری رات, جو رات میں تارے ہوتے ہیں, جو اس سے اجالا ہوتی ہے, وہ ہم پہ ہنسیں گے, ہم کو دیکھ کر وہ خوش ہوئیں گے کہ دونوں ملک کے درمیان جو نفرت اور عداوت ہے, اب اس گفتگو سے دونوں کے درمیان سے نفرتیں اور عداوتیں ختم ہو جائیں گی. اسی کو بتا رہے, گفتگو بند نہ ہو, بات سے بات چلے, صبح تک شام ملاقات چلے, ہم پہ ہستی ہوئی یہ تاروں بھری رات چلے. ہم جو الفاظ کے ہاتھوں میں ہے سنگ دشنام, تن جھلکائے تو جھلکایا کرے زہر کے جام. تیکھی نظریں ہو, ترس آبرو خمدار ہو, بن پڑے جیسے ہی دل سپنوں میں بیدار ہو, بے بسی حرف کو جنزیر پانا کر سکے, کوئی قاتل ہو کر قتل نوا کر نہ سکے. یعنی علی سردار جعفری کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہو, جو لفظ کے ہاتھوں میں ہے سنگ دشنام, یعنی ہمارے ہاتھ میں جو کالی پتھریں ہیں, یعنی ہم جو اپنے ہاتھ میں پتھر لے کر ایک دوسرے کو تیکھی نظریں سے دیکھتے ہیں, اگر مسلسل بات صحیح طریقے سے ہوگی, اچھی طریقے سے دونوں ملک کے حکمران بات کریں گے تو یہ مسئلہ آسانی سے ختم ہو جائے گا. کوئی قاتل ہو مگر قتل نوا نہ کر سکے, یعنی اگر کوئی قاتل بھی ہوگا تو جب دونوں کے درمیان محبت اور الفت ہو جائے گی تو اس کے قتل کو بھی معاف کر دیا جائے گا. صبح تک ڈھل کے کوئی حرف وفا آئے گا, عشق آئے گا, صد لغزش پائے گا. یعنی جب صبح شام سے اسٹارٹ ہوگی اور صبح تک ہوئی تو کہتے صبح تک ڈھل کے کوئی حرف وفا آئے گا, یعنی کوئی بات ایسی ہوگی جس سے دونوں ملک کے درمیان الفت اور محبت قائم ہو جائے. عشق آئے گا, باسد لغزش پائے گا, نظریں جھک جائیں گی, دل دھڑکیں گے, لب کانپیں گے. یعنی جب بات ایسی ہوگی تو سب دونوں کے نظریں جھک جائیں گے, دل تڑپنے لگیں گے, خوشی سے مچلنے لگیں گے کہ اب دونوں ملک کے درمیان بہتر اور اچھا رشتہ ہو گیا ہے. اور خاموشی بوسہ لب بن کے مہک جائے گی, صرف گنجوں کی چٹکنے کی صدا آئے گی. یعنی جب دونوں ملک کے درمیان
دل الفت اور محبت ہو جائے گی تو کسی چیز کی آواز نہیں آئے گی. آج جو ادھر سے کچھ وار ہوتے ہیں, کچھ ادھر سے کیے جاتے ہیں, تو یہ تمام چیز ختم ہو جائے گی. بس صرف اور صرف دونوں ملک کے درمیان جو خنچے چٹکیں گے اسی کی آواز آئے گی. اور پھر حرف نوا کی نہ ضرورت ہوگی, چشم آبرو کے اشاروں میں محبت ہوگی, نفرت اٹھ جائے گی, مہمان منوت ہوگی. یعنی چشم آبرو کے اشاروں میں محبت ہوگی. جب دونوں کے درمیان بات چیت صحیح ہو جائے گی تو دونوں ملک کے درمیان بے حد الفت اور محبت قائم ہو جائے گی, نفرت اٹھ جائے گی, مہمان مروت ہوگی. یعنی جو دونوں کے درمیان نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دونوں ملک ایک دوسرے کی مہمان نوازی اچھے سے کرنے لگیں گے. یعنی اچھے سے دونوں کی مہمان نوازی کریں گے. آئے کہتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ لیے سارا جہاں ساتھ لیے, تحفہ درد کے پیار کے سوغات لیے, ریگ زاروں سے عداوت کے گزر جائیں گے, خون کی دریا سے ہم پار اتر جائیں گے. یعنی ہاتھ میں ہاتھ لیے سارے جہاں ساتھ لیے, یعنی ساری دنیا کو اس بات کی فکر ہے کہ دونوں کے درمیان الفت ہو, محبت ہو, خون کے دریا سے ہم پار اتر جائیں گے. یعنی اس نفرت کی وجہ سے دونوں ملک کے درمیان جو حملائی ہوتے ہیں, خون کی ندیاں جو بہتی ہے, یہ جب بات شام سے صبح تک ملاقات چلے گی تو اس کے بعد تمام نفرتیں اور عداوتیں ختم ہو جائے گی. گفتگو بند نہ ہو, بات سے بات چلے, صبح تک شام ملاقات چلے, اور ہم پہ ہنستی ہوئی یہ تارے بھری رات چلے. یعنی اس پورے نظم کا خلاصہ یہی ہے. شاعر کا خود کا اپنا ماننا ہے کہ دونوں ملک کے درمیان ایک ایسی بات چیت ہو تاکہ نفرت ختم ہو جائے اور محبت قائم ہو جائے. میں اس نظم کا خلاصہ بھی آپ کے لیے لایا ہوں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی اور دشواری نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ ہے آپ کے گفتگو نظم کا خلاصہ. میں بتا دیا زیر نصاب نظم گفتگو کے خالق سردار جعفری ہے. یہ نظم انہوں نے ہندوستان کے مسائل پر کے پس منظر پر لکھی ہے اور دونوں ملک کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل سے نجات کی ترکیب بتائی ہے. اور شاعر دونوں ملکوں کی تاریخ سے بھی واقف ہے, اس لیے انہوں نے دونوں کے ملک کے حکمراں کو مشورہ دیا ہے کہ ان مسائل کا حل گفتگو کے ذریعے ڈھونڈا جاتا ہے. اور گفتگو ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے دنیا کے بڑے سے بڑے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. شاعر کو بھی ہند و پاک کے مسائل کا حل گفتگو میں نظر آتا ہے, یعنی بات چیت میں نظر آتا ہے. جب دونوں ملک کے حکمراں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے تو یہ جو نفرت ہے آسانی سے ختم ہو جائے گی اور محبت میں یہ جڑ جائیں گے اور دونوں ملک کے درمیان محبت پیدا ہو جائیں گی. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک ایسی ملاقات ہو جو اتنی طویل ہو کہ دونوں ممالک کی آپسی مسائل اور دشمنی آخرکار ختم ہو جائیں گے. تو یہ آپ کے گفتگو نظم جو ہے اس کا خلاصہ ہے. آپ اس کو اسکرین شاٹ کیجئے اور ضرور اپنے کاپی پر نوٹ کیجئے, کیونکہ یہ آپ سے ضرور امتحان کے اندر اکثرہا پوچھا جاتا ہے. پہلے اس کو کاپی پر نوٹ کرے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد میں نے بتایا کہ میرا سفر, دوسرا نظم جو ہے علی سردار جعفری کی یعنی چیپٹر نمبر 13 وہ میرا سفر ہے. اس نظم کے اندر اس کا میں خلاصہ صرف آپ تمام بچوں کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ پریشانی اور زیادہ آپ الجھن میں نہ پڑ سکے. بس میرا سفر جو نظم ہے اس کے اندر علی سردار جعفری بیان کرتے ہیں کہ شاعر کے خود اپنا ماننا ہے کہ ایک دن ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, یعنی ہر ایک انسان کو اللہ کے پاس جانا ہے.
ایک دن ایسا آئے گا انسان کے آنکھ بند ہو جائیں گے اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیز چھوٹ جائے گی، زبان کی طاقت ختم ہو جائیں گے، ہاتھ کام کرنا بند کر دیں گے، پیر کام کرنا بند کر دیں گے، آنکھ سے طاقت دیکھنے کی صلاحیت چھین لی جائے گی، ہر ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیں گے اور ہم خود ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے علی سردار جعفری کہتے ہیں انسان کو چاہیے کہ دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو بہتر کرے اور اچھی طریقے سے گزارے۔ تو میرا سفر جو ہے اس کا میں صرف اور صرف آپ تمام بچوں کے آسانی کے لیے خلاصہ لایا ہوں، تاکہ آپ کے جو بورڈ میں پوچھے جائیں گے سیدھے سوال اس طرح کیے جائیں گے۔ یہ جو گفتگو ہے چیپٹر نمبر 13 اس کا خلاصہ میرا سفر ہے، میرا سفر کا خلاصہ لکھیے، یا اس طرح سوال کریں گے گفتگو نظم کا خلاصہ بیان کیجئے، یعنی گفتگو نظم کا خلاصہ لکھیے۔ تو میں صرف میرا سفر جو ہے میرا سفر کا خلاصہ بیان کیجئے۔ تو صرف میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں، یہ علی سردار جعفری کی ہے، میرا سفر جو ہے علی سردار جعفری کی ہے۔ شاعر کہتے ہیں موت ہر جاندار کے لیے لازمی ہے، یعنی ہر انسان کو موت آئے گی، لیکن اس کے ساتھ پیدائش کا عمل بھی جاری ہے، یعنی انسان آج مرے گا، پھر آج 5 مریں گے تو آج پھر 5 پیدا ہوں گے، یعنی یہ عمل جاری رہے گا، یہ عمل چلتا رہے گا، اس کے ساتھ پیدائش کا عمل بھی جاری ہے۔ موت کے بارے میں اس نظم میں بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا موت سے پہلے آنکھ کی روشنی چلی جائے گی، زبان سے اس کی طاقت چھین لی جائے گی، اور انسان جو بھی خوشگوار لمحے گزار چکا ہے موت سے پہلے وہ تمام یادیں ختم ہو جاتی ہے، محفل ویران نظر لگنے لگتی ہے، خون کی رفتار اور دل کی دھڑکنیں ختم ہو جائے گی، آنکھوں کی اور ہاتھ کی کنول سب ختم ہو جائے گی۔ شاعر کہتے ہیں کہ آخر میں لوگ مجھے موت کے بعد بھی یاد کریں گے، جب میں دنیا میں زندگی میں کچھ ایسا کام کر جاؤں میرے اچھائی مجھے یاد کرے گی، بعد میں ہر لوگ یاد رکھیں گے۔ یعنی شاعر کا اپنا ماننا ہے، اگر آپ بچے بھی چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے یاد کرے تو آپ کوئی ایسا کام کریے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہے۔ علی سردار جعفری اس دنیا سے چلے گئے لیکن وہ نظم لکھ کے چلے گئے، جو بھی بچے اس کے نظم کو پڑھتے ہیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اس کے لیے اچھائی کی دعا کرتے ہیں۔ آپ تمام بچوں سے گزارش ہے اس کا اسکرین شاٹ لیجئے اور کاپی پر نوٹ کیجئے، یہ سب آپ کے امتحان میں پوچھے جاتے ہیں۔ کسی ایک نظم کو اٹھا لیں گے اور کہیں گے اس نظم کا خلاصہ بیان کرے۔ تو میں نے گفتگو نظم کا بھی آپ کو خلاصہ بتا دیا اور یہ میرا سفر جو ہے اس کا بھی خلاصہ ہے، آپ اپنے اس کو اسکرین شاٹ کر اپنے کاپی پر نوٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو آج ان دونوں چیپٹر کا خاتمہ ہوا ہے، پھر انشاءاللہ آئندہ جو ہے اگلا ویڈیو وہ چیپٹر نمبر 14 لے کر حاضر ہوں گے۔ لیکن آپ تمام بچوں سے یہ شکایت ہے کہ ہمارے JT اکیڈمی کو نہ آپ لائک کرتے ہیں، نہ شیئر کرتے ہیں اور نہ سبسکرائب کرتے ہیں۔ جب ہم فری کی پڑھائی کر رہے ہیں، کوئی پیسہ ہمیں اس پڑھائی میں نہیں لگ رہا ہے، تو آپ تو کم سے کم آپ کو اتنا کرنا ہے کہ JT اکیڈمی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، تاکہ جو بچے اب تک کوچنگ نہیں گئے ہیں اس کے لیے آسان اور سہل ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔